ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عليم۔ نبیوں کے واقعات اور ان کے قصے ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہیں۔ ان کی قوموں کے واقعات نصیحت ہے، اس میں ہمارے لیے عبرت ہے، اور ہمیں اپنی زندگی کی راہیں متعین کرنے کے لیے اللہ نے طریقے سکھائے ہیں کہ کیسے ہم اپنی زندگی کے اعمال کو درست کریں۔ پہلے ہم حضرت آدم علیہ السلام، شیث علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور سیدنا ہود علیہ السلام کے واقعات سن چکے ہیں۔ ہم نے بیان کیا تھا کہ ہود علیہ السلام پہلے نبی ہیں جو عرب تھے، اور دوسرے نبی جو عربی تھے، جو عرب تھے، وہ سیدنا صالح علیہ السلام تھے۔ صالح علیہ السلام جن کی بستی، جن کی قوم ثمود حجر کے علاقے میں آباد تھی، اور حجر کا یہ علاقہ تبوک اور حجاز کے درمیان واقع ہے۔ آج کل اس بستی کا نام مدائن صالح کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، مدائن صالح، اور ان کے وہ آثار، ان کی بستیوں کے اللہ نے آج بھی موجود رکھے ہیں ہماری عبرت کے لیے، ہماری نصیحت کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے آپ تشریف لے کر گئے تبوک کی طرف، تو مدینہ سے ہم نے سفر شروع کیا، تو راستے میں وہ بستیاں آتی تھیں، حجر کی بستی، تو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، کہ حجر والوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی۔ اور جب صحابہ کرام جا رہے تھے راستے میں، وہ بستیاں آئیں تو انہوں نے وہاں پڑاؤ کیا، قیام کیا، اور بعض صحابہ کرام نے قوم ثمود کے کنووں سے پانی بھی لیا، اور اپنے اس سے آٹا بھی گوندا کھانا تیار کرنے کے لیے، یہاں تک کہ ہنڈیا میں بھی پانی کو ڈالا۔ جب نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا تو آپ نے خفگی کا اظہار کیا، فرمایا پانی کو گرا دو، ہنڈیا کو گرا دو، الٹا دو، صادر کا جو تیار ہو سب گرا دو، اور جو آٹا گوندا ہوا ہے وہ اپنے جانوروں کو، اونٹوں کو کھلا دو، خود نہیں کھانا۔ کیوں؟ یہ عذاب یافتہ، عذاب شدہ، تباہ شدہ قوم کے آثار ہیں، تم اس کو مت استعمال کرو۔ اب نے فرمایا اگر پانی لینا ہے تو وہاں سے پانی لو جس کنویں سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ رب نے کہا اگر ایسی قوموں کے مسئلے گزرنا ہو لا الا ان تکونوا باقین، روتے ہوئے وہاں سے گزرو، روتے ہوئے۔ کیوں؟ فإنی اخشی ان تصیبکم بمثل ما اصابہم، ایسا نہ ہو کہ وہ عذاب تم پر بھی آ جائے جو پہلی قوموں پہ عذاب آیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے سے اپنے سر کو ڈھانپ لیا اور خاموشی کے ساتھ وہاں سے گزر گئے۔ یہ غزوہ تبوک کے راستے میں یہ سارا واقعہ اس کو پیش آیا۔ تو یہ وہ قوم ہے جس بستی کے نام پر اللہ نے ایک سورۃ الحجر نازل فرمائی، اس واقعہ کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کہ وہ انسانی تاریخ کا منفرد واقعہ ہے، منفرد واقعہ۔ جب اللہ نے اس قوم کے مطالبے پر ایک اونٹ، ایک پہاڑی سے، ایک چٹان سے زندہ و جاوید اونٹنی باہر نکال دی معجزہ دکھانے کے لیے، انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ تو اس قوم کی جب اللہ نے، آپ جانتے ہیں میرے قوم ہود جب تباہ ہو گئی تو اس کے بعد
دین اہل ایمان بچ گئے، اہل ایمان دین پھیلتا رہا، لیکن بعد میں اگلی نسلوں سے پھر شرک شروع ہو گیا، اللہ کی بغاوت شروع ہو گئی، اور جو ہے یہاں اس علاقے میں قوم سمود آباد تھی، یہاں اللہ کے ساتھ شرک شروع ہو گیا، پہلا جو جرم تھا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس قوم کو سمجھانے کے لیے اپنا سچا نبی صالح علیہ السلام مبعوث کیے، اور انہوں نے پہلی دعوت اللہ کی توحید کی ان کو دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ کئی بتوں کو وہ پوجتے تھے، ان کے جو آثار ملتے ہیں ابھی بھی ان میں بتوں کے آثار ہیں، تصویریں ہیں، بت بنے ہوئے ہیں، ان کے تصویریں وغیرہ جن کو وہ پوجتے تھے۔ کئی طرح کے انہوں نے بت بنا رکھے تھے اور کئی طرح کے ان کے نام تھے۔ تو انہوں نے سمجھایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اب یہ دعوت وہ آسان نہیں ہے، یہ سب سے بڑا، سمجھو کہ سب سے بڑا ان کے سر پہ ضرب پڑتی ہے مشرک کے جب اسے کہا جائے کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، صرف ایک اللہ ہے، ایک ہی مشکل کشا ہے، ایک ہی حاجت روا ہے، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں، سب محتاج ہیں، سب حقیر ہیں اللہ کے سامنے۔ تو لوگ جو اس پہ غصے ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، اور یہی قوم نبیوں کے ساتھ ہوتا رہا۔ تو انہوں نے کہا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفي شك مما تدعونا اليه مريب۔ اے صالح تو بڑا ہونہار تھا، ہمیں تجھ سے بڑی امیدیں تھی کہ تو ہماری قوم کا نام روشن کرے گا، تو بڑا ہماری قوم کا چشم و چراغ تھا، تو کیسی باتیں کرنے لگ گیا ہے، تو پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے۔ کیا ہم ان کی عبادت کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے آباء و اجداد پوجتے رہے؟ یہ تو ہمارے آباء و اجداد کے پوت تھے، سب ہم نے ایسے اپنے آباء و اجداد کہا، کیا تیرے کہنے میں ہم چھوڑ دیں؟ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ۔ جو تو دعوت دے رہا ہمیں تو شک میں ہے، ہم تیری بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اور اس طرح کی اور بہت سی انہوں نے دھمکیاں میں باتیں بھی کی، اور یہاں بھی کہا کہ ہم تجھے رجم کر دیں گے، پتھر مار دیں گے، ہلاک کر دیں گے اگر تو باز نہ آیا۔ تو یہ صالح علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کے دل میں ایمان کی کرنیں پیدا کر دی، کچھ لوگ ان پر ایمان لانا شروع ہو گئے، اور یہ جو سرداران تھے، جو بڑے بڑے قوم کے سرکش باغی نافرمان، مذاق کرتے ہوئے ان کے پاس جاتے، مسلمانوں سے، اہل ایمان سے تنزل کہتے اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کیا تم مانتے ہو کہ صالح اللہ کا رسول ہے؟ میں کہا نام، کیوں نہیں، بلکہ انا بما ارسل به مؤمنون، ہمیں تو بالکل یقین ہے جو بھی یہ پیغام لے کے آیا کہ سچا رسول ہے، ہم سب باتوں کو مانتے ہیں، سب پر ایمان لاتے ہیں۔ صالح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، اور یہ جو آگے سے انکار کرتے نہیں، اللہ نے ان کو جواب دیتے کہ نہیں، جس کو تم مانتے ہو ہم سب کا انکار کرتے ہیں، ہم نہ صالح کو مانتے نہ اس کے دین کو مانتے، آگے مذاق کرتے ہیں۔ صالح علیہ السلام اللہ کا دین پہنچاتے رہے، سمجھاتے رہے، اور اللہ کی نعمتوں کو یاد دلاتے رہے۔ ان پر بڑی نعمت کیا تھی اللہ کی کہ ان کی عمریں بہت لمبی تھی، طویل عمریں، اور اتنی طویل عمریں کہ آدمی گھر بناتا اور اس کی ابھی زندگی ختم نہ ہوتی، گھر پہلے ٹوٹ پھوٹ جاتا، گر جاتا۔ جیسے ہم جانتے ہیں، ہم یہ ہمارے یہاں گھر دیکھ رہے، پتہ نہیں کتنی نسلیں میں آباد ہو کر جا چکی ہیں، ابھی تک گھر سلامت ہیں، اور ان کے گھر میں لمبی عمریں اتنی ہوتی ہیں کہ گھر انسان کی زندگی میں گر جاتا، ٹوٹ پھوٹ جاتا۔ چنانچہ انہوں نے پھر مٹی گارے کے اینٹوں کے گھر بنانا چھوڑ دیے اور پتھروں کے اندر گھر بناتے، وہ پتھر پہاڑ جو دیر تک قائم رہتے، اور یہ اللہ نے ان کو طاقت دی تھی، بہت مضبوط قوم، بہت طاقتور قوم۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، ان کو یاد دیا، دیکھو اللہ کی طرف کتنی نعمتیں ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے پہاڑوں کو تراشنا آسان کر دیا ہے۔ یہ وہی قوم ہے جو پہاڑوں کو اس طرح تراش دی جیسا کہ مٹی گارے کے پہاڑ ہوتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے آسان کر دیا، اور بڑے بڑے پہاڑ انہوں نے تراش کے، بڑے بڑے محل، آج بھی ان کی وہ یادگاریں موجود ہیں۔
اور اس دور کی خوبصورت ترین عمارتیں انہوں نے بنائی. تو ان کو کہا اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور اللہ کی بغاوت سے باز آ جاؤ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا چھوڑ دو, اللہ کی عبادت شروع کر دو, اللہ پر مجھ پر ایمان لانا, اللہ کا رسول ہوں. لیکن قوم باز نہ آئی اور پھر انہوں نے ایک مطالبہ کر دیا. انہوں نے کہا اے صالح, اگر تو چاہتا ہے کہ ہم تجھ پر ایمان لے آئیں تو پھر ہمارا ایک مطالبہ پورا کر دو کہ ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ, کوئی معجزہ دکھاؤ. اور نشانی یہ ہے کہ یہ جو پہاڑ ہے, خود ہی اشارہ کیا کہ یہ جو پہاڑ سامنے ہے, چٹان تھی ٹھوس جامن, اس چٹان سے ایک اونٹنی نکال. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عربوں کا آج بھی ان کا جو سب سے اہم جانور ان کے لیے وہ اونٹنی ہے. اسی عرب زبان میں اونٹنی کے سینکڑوں الفاظ ہیں, ناقہ کے لیے سینکڑوں الفاظ ہو رہے ہیں. جو ان کی یہ چیز اہم ہوتی اس کے لیے کئی نام اس کے رکھ دیتے وہ, جیسا کہ سیف ہے, تلوار ہے, اس کا تقریباً 300 نام ہے اس کے عربی زبان میں. شیر جو اصل ہے اس کے لیے تقریباً 400 الفاظ ہیں. اس طرح ناقہ, اونٹنی, اس کے لیے جو عربی لغت میں تقریباً 280 کے قریب الفاظ ہیں, تقریباً 300 قریب, جو صرف اس کے لیے بولے جاتے ہیں. یعنی جو چیز ان کی زندگی میں اہم ہوتی تھی اس کے کئی نام رکھ دیتے تھے. اور اس لیے آپ جانتے ہیں قرآن کریم کے بھی بے شمار نام ہیں اس کی عظمت اجاگر کرنے کے لیے. سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی عظیم ترین سورت ہے, اس کے بھی بے شمار نام ہیں. بعد نے تقریباً 25 نام اس کے شمار کیے ہیں, 25 نام. سورۃ الفاتحہ, الصلاۃ, الدعاء, الرقیہ, الوافیہ, الکافیہ, الشفاء, سبع المثانی, اس طرح کے ام الکتاب, ام القرآن, کئی طرح کے یہ ناموں کی کثرت اس چیز کی عظمت اجاگر کرنے کی. تو ناقہ ان کے لیے بہت اہم, آج بھی جانور عربوں میں مشہور وہ ناقہ ہی ہے, اونٹنی ہے, اونٹ ہے. تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ ناقہ نکال جو حاملہ ہو, ہمارے سامنے آ کر بچہ جنم دے. اگر ایسا ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں. کتنا بڑا مطالبہ. اور صالح السلام سے وعدہ کیا کہ اگر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, اگر یہ نشانی آ گئی, معجزہ آ گئی, پھر ایمان لاؤ گے. سب نے وعدہ کیا کہ ہم ایمان لے آئیں. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم موڑ سے مت مانگا کرو. کیوں؟ نشانی جب پوری ہو جاتی ہے پھر جو نافرمانی کرے گا اللہ کا عذاب بہت بڑا آتا ہے. اسی لیے جو سورۃ المائدہ میں آپ نے پڑھا نا کہ المائدہ دسترخوان مطالبہ کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہ انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک, کہ آسمان سے دسترخوان نازل کر. ہمیں آسمان سے دسترخوان آئے پھر کھانے لگے ہوئے ہوں, ہم اس پہ سے کھائیں اور ہمیں یقین ہو جائے گا آپ اللہ کے رسول ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھایا کہ دیکھو اللہ کا ڈر کرو, ایسے مطالبے نہ کرو. انہوں نے کہا نہیں ہم چاہتے ہیں ہمیں نشانی ہو جائے گی. تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کر دی, اے اللہ آپ دسترخوان نازل کر دے تاکہ ہماری عید ہو جائے اور خوشی کا مقام ہو جائے اور تاکہ یہ لوگ ایمان لے آئیں. تو اللہ نے کہا کہ میں آسمان سے دسترخوان نازل کر دوں گا, لیکن فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ بَعْدِي فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. جس نے اس کے بعد انکار کیا پھر میں ایسا عذاب نازل کروں گا جیسا عذاب کسی پر نازل نہیں ہوا ہوگا. اسی لیے بعض کہتے ہیں کہ جب اللہ نے دھمکی دی پھر اس قوم نے اپنے مطابق دستبردار ہو گئے کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے. بعض کہتے ہیں کہ ان پر دسترخوان نازل ہوا اور پھر عذاب نازل ہوا, ان کی شکلیں بگاڑ دی گئی. یہ مختلف فی مسئلہ ہے علماء کے درمیان, لیکن بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ اتنی بڑی دھمکی کے بعد وہ لوگ پھر باز آ گئے. تو اس قوم نے مطالبہ کیا کہ ایک ناقہ, ایک اونٹنی ہمارے سامنے نکال پہاڑی سے. چنانچہ سیدنا صالح علیہ السلام نے نماز پڑھی جو کہ دعا کرنے کا پراپر طریقہ ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ, کہتے ہیں صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو. کوئی بھی اہم معاملہ ہو زندگی کا, انسان 2 نفل پڑھے, نماز پڑھے, 2 نفل پڑھ کر دعائے حاجت اللہ سے اپنی پڑھی. کوئی بھی اہم یہ پراپر طریقہ دعا کرنے کا. صالح علیہ السلام نے نماز پڑھی, نفل پڑھے, پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری قوم نے یہ مطالبہ کیا ہے, اللہ
تو اتارنے پر قادر ہے، تو تیرے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے اللہ، ان کے مطالبے پر اس چٹان سے اللہ اونٹنی نازل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے سامنے وہاں کھڑے ہوئے، پہاڑی میں جنبش پیدا ہوئی اور پہاڑی پھٹی اور اس سے ایک اونٹنی انتہا درجے کی خوبصورت، ناقۃ اللہ، اسے ناقۃ اللہ کا نام دیا۔ اللہ کی اونٹنی سب اللہ کی ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن اس کی عظمت، اس کے شرف، اس کی قدر و منزلت کو اجاگر کرنے کے لیے اس کو ناقۃ اللہ کہا گیا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے قوم سمود کو آیت مبصرہ، ہم نے کھلی نشانی دی، یعنی آیت مبصرہ، اور کتنی بڑی، یعنی اس بالکل واضح نشانی، یعنی اس میں کوئی شک ہی نہیں رہ گیا۔ کبھی پہاڑوں سے اونٹیں نہیں نکلتی نا، چٹانوں سے اونٹیں نہیں نکلتی، ان کے مطالبے پر، ان کے کہنے پر، ان کی بتائی ہوئی نشانیوں کے مطابق کہ اونٹنی بھی ہو اور حاملہ ہو، جو ہمارے سامنے کا بچہ جنے، وہ اونٹنی نکلی پہاڑی سے اور اس کے بدن میں بچہ تھا جو کہ حرکت بھی کر رہا تھا، اور پھر ان کے سامنے اونٹنی نے بچہ جنم دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس نشانی کے بعد اس قوم کا جو سردار تھا بڑا، وہ مسلمان ہو گیا۔ بعد دیگر سرداروں نے بھی مسلمان ہونے کا فیصلہ کیا، لیکن ساتھیوں نے روک دیا دوستوں کی وجہ، اس لیے اللہ کہتے ہیں نا کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ بعض لوگ حسرت ندامت سے اپنے ہاتھ کاٹ کر کھائیں قیامت کے دن اور کہے گا کاش میں رسول کی بات مان لیتا، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، اس کی دوستی کی وجہ سے میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا۔ تو بعض سردار جو ہے اپنے دوستوں کی وجہ، اسی طرح ابو طالب کے واقعات پڑھتے رہتے ہیں صحیح احادیث میں کہ اس نے مسلمان ہونے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن این آخری وقت میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے سمجھا رہے تھے کہ یا عم قل لا الہ الا اللہ احاج لک بها عند اللہ، میرے کان میں کلمہ پڑھ دو میرے چچا، تاکہ میں اللہ کے ہو جا کے آپ اس سفارش تو کر سکوں کہ میرے پاس عذر تو ہو کہ اتنا میرے چچا نے کلمہ پڑھ دیا تھا۔ لیکن قوم کے سردار سارے دیکھ رہے ہیں اور اس کو اشارے کر رہے ہیں، دیکھنا مرتے مرتے کہ باپ دادا کا دین تبدیل کر دینا۔ تو علی مذہب عبد المطلب کہتا ہوا ابو طالب دنیا سے رخصت ہو گئے اور کلمہ نہ پڑھ سکے، اپنی قوم کے سرداروں کو خوش کرنا کہ ایسا نہ ہو کہ میری قوم بعد میں مجھے مطعون کرے، مجھے الزام دے کہ اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ بیٹھا۔ یہ بھی وہاں بھی یہی ہوا کہ بعض سرداروں نے ان کے نام تک لکھے ہیں کہ فلاں فلاں سردار، ان کو یقین آ گیا کہ نبی سچا ہے، یہ بھی وہ واضح ہو گیا نا، لیکن دوسروں نے کہا نہ دیکھنا، یہ کام نہ کرنا، یہ ان کی وجہ سے کئی سردار جو ہے وہ ایمان لانے سے محروم رہ گئے۔ اور عربی میں ان کے بارے اشعار ملتے ہیں، فلاں اس کو یقین ہو گیا تھا لیکن اپنے دوستوں کی خاطر وہ نبی کی اطاعت سے محروم رہ گیا۔ تو یہ بہت بڑی بد نصیبی ہوتی ہے کسی بھی شخصی کہ دوستوں کو خوش کرنے کے لیے، خاندان والوں کو خوش کرنے کے لیے، قوم کو خوش کرنے کے لیے، برادری کو خوش کرنے کے لیے وہ اللہ کی دین ماننے سے، اللہ کی بات ماننے سے انکار کر دے۔ بہرحال اونٹنی ان کے سامنے آ گئی، اس نے بچہ بھی جنم دیا، اور وہ ناقۃ واقعہ نشانی تھی، بہت بڑی اونٹنی، عام جانوروں سے بڑی اونٹنی تھی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اونٹنی جدھر جدھر گزرتی تھی باقی عام جانور بھاگ جاتے تھے ڈر کی وجہ سے، بہت بڑی نشانی تھی وہ، اور انتہا درجے کی خوبصورت اونٹنی، اس کے ساتھ بچہ اس کا چلتا رہتا۔ اور پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا هذه ناقۃ اللہ لکم آیہ فذروها تأکل فی ارض اللہ، یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی اونٹنی ہے، مقدس جانور ہے، تم نے اس کو چھوڑ دو، بس جہاں جائے، جہاں چلے، جدھر جا کے بیٹھے، جہاں تم نے کچھ نہیں کہنا۔ ولا تمسوها بسوء، اس کو تم نے نقصان نہیں دینا، برے ارادے سے تم نے اس کو چھونا نہیں، قتل نہیں کرنا، اس کو، اس پر حملہ نہیں کرنا، اس کی بے حرمتی نہیں کرنی، اللہ کی شعائر میں سے تھی۔ اور وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ،
اللہ کے شعائر کا احترام ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کی علامت ہے. لا تحل شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کی بے حرمتی جرم عظیم ہے، اور یہ بھی اللہ کے شعائر میں سے تھی. لیکن باقی لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائے. اب معجزہ آنے کے بعد اگر کوئی ایمان نہ لائے تو یہ سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے. جب اور معجزہ بھی خود مانگا، خود نشانی مانگی. یعنی نبی کی نبوت میں شک ویسے نہیں ہوتا نا، نبی تو اللہ کا سچا رسول ہوتا ہے اور لوگ ان پر واضح ہو جاتا ہے. لیکن جب خود معجزہ مانگ لیا پھر نہ ایمان لانا، یہ بہت بڑا جرم ہے. لیکن انہوں نے یہ جرم نہیں کیا، اس سے بڑے بڑے جرم اور بھی تھے جو ہماری قوم میں بھی عام آپ دیکھتے رہتے ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے کہہ دیا اے نبی، اے صالح کو کہہ دیں کہ یہ نشانی آ گئی ہے، یہ اونٹیاں بنبئہم ان الماء قسمۃ بینہم کل شرب محتضر، کہ اب چونکہ ایک امت ہے وہاں پانی پینے کا، ان کو کہتے ہیں کہ پانی اب ان کے درمیان تقسیم ہوگا. ایک دن یہ پانی پیئیں گے، اگر اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے، اور ایک دن اونٹنی پانی پیے گی، اکیلی ایک اونٹنی، کوئی اور وہاں پانی پینے نہیں آئے گا، نہ کوئی جانور لے گا. یعنی ایک دن اونٹنی کے پانی پینے گا اور ایک دن ان سب کے پانی پینے گا. لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم ولا تمسوها بسوء، ایک دن اس کے اونٹنی کا پانی پینے اور ایک دن تمہارے پانی پینے کا. تو انہوں نے کہا جس دن یہ پانی پیے گی ہم کہاں سے پانی پییں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس دن تم اونٹنی کا دودھ پیو. کتنی بڑی نعمت تھی دودھ، جس کو لوگ ترستے ہیں. اتنی برکت تھی اس کے دودھ میں کہ وہ لوگ اپنے سارے برتن دودھ سے بھر لیتے، خود دودھ پیتے، جتنا چاہتے دودھ نکالتے اس کا. یہ ناقت اللہ تھی کہ دودھ کی بہار کثرت ہوگی. ایک دن پانی پیئے، ایک دن اونٹنی کا دودھ حاصل کریں. اب ایمان لے آتے تو کتنا ان کو سکون تھا، نہ کوئی پریشانی، یعنی خوراک کا اہتمام بھی ہے، پانی کا اہتمام بھی ہے. ایمان لاتے برکتیں ہی برکتیں تھیں ان کے لیے. لیکن انہوں نے ایمان کا علاوہ جب اما ثمود فہدیناہم فاستحبوا العمى علی الہدی، ہم نے ان کو ہدایت دے دی، ہم نے ان تک ہدایت پہنچا دی، سچا دین پہنچا دیا. یعنی واضح ہو گیا کہ یہ سچ ہے، یہ ایمان ہے، یہی صراط مستقیم ہے. لیکن کیا ہوا؟ فاستحبوا العمى علی الہدی، انہوں نے ہدایت پر اندھے پن کو، جہالت کو، بربادی کو ترجیح دی. فاستحبوا العمى علی الہدی، ہدایت چھوڑ دی اور جہالت، بربادی، تباہی، اندھا پن، جہالت انہوں نے ترجیح دی. جو اللہ نے سورۃ البقرہ میں بیان کیا منافقین کے بارے میں کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت پر ضلالت کو خرید لیا، ہدایت دے دی، ایمان دے دیا اور ضلالت اور گمراہی حاصل کر لی. فما ربحت تجارتهم، ان کی تجارت میں کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. اور یہی سلوک کردار قوم سمود کا تھا کہ ہدایت بالکل واضح، نبی ان کی نبوت مبصرہ، اونٹنی کا آنا بالکل واضح نشانی تھی. لیکن اللہ نے فظلموا بها، انہوں نے ظلم کیا، ایمان نہ لائے. اور اب جو ہے قوم پریشان ہو گئی، کہتے ہیں یہ کیا بات ہے، اب یہ اونٹنی جہاں چاہتی ہے چلتی پھرتی ہے، جب آتی ہے ہمارے چمن بھاگ جاتے ہیں. تو ایک تو ایمان نہیں تھا، ایک صالح اسلام کی دشمنی ان کے دل میں، اور ایک اونٹنی کی وجہ سے ان کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا. اضافہ تو نہیں تھا لیکن جب کفر ہو تو پھر اضافہ ہی ہوتا نا. اسی طرح نا کہ جب ایمان نہ ہو، ایمان ہو، اللہ کیا فرماتے ہیں مومنوں کے بارے میں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ نمازیں یہ بہت بھاری کام ہے لیکن خاشعین پر کوئی بھاری نہیں ہے. ایمان ہو تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے. ایمان ہو، دل میں آخرت کا ڈر ہو، پھر نہ نماز مشکل لگتی ہے، نہ حج مشکل لگتا ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ روزے ہیں، پھر کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اگر ایمان نہیں ہے پھر 18-19 گھنٹے کا روزہ لگتا ہے، بہت بڑا عذاب ہو گیا. پھر لوگ مذاق کرتے ہیں کیسے تو بھوکا بیٹھ سکتے ہو. یہ ایمان آسان کرتا ہے. اب انہوں نے تدبیریں شروع کر دی، کسی طرح اس اونٹنی سے جان چھڑائی جائے، اور یہی ان کو کہا گیا تھا کہ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، برے ارادے سے اس کو ہاتھ نہ لگانا، کہ نتیجہ کیا ہوگا؟ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ،
بہت بڑا تم پہ عذاب آ جائے گا. وَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَذَابٍ قَرِيبٍ, بہت جلد تمہیں عذاب, فوری عذاب تم پہ آ جائے گا. قوم پلاننگ شروع کر دی انہوں نے کہ کیا کیا جائے کیا کیا جائے. ایک خاتون تھی جس کا خامد مسلمان تھا اور اس نے اسے طلاق لے کر علیحدہ ہو گئی تھی, اور اس نے اس قوم کے سردار کو بلایا اور اسے کہا, اور قدار اس کا نام تھا, اسے کہا کہ تو جو ہے اگر اس صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دے تو میں اسے شادی کر لوں گا. بہت خوبصورت خاتون تھی. ایک اور عورت تھی بوڑھی خاتون, اس کی بیٹیاں بہت حسین تھیں, بہت جمیل اس کی بیٹیاں. اس نے ایک اور سردار کو بلایا جس کا نام مصدع تھا, اسے کہا اگر تو اس اونٹنی کو قتل کرے تو میری بیٹیاں تیرے لیے حاضر ہیں, تو جس سے چاہے شادی کر لے. اب یہ لالچ دی جا رہی ہے شیطان کی طرف سے. ہمیشہ انسان گناہ کسی پر مائل اس لیے ہوتا ہے کہ اسے کوئی اٹریکشن ہوتی ہے, اور یہی آزمائش ہے دنیا میں, یہی امتحان ہے انسان کی. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ دو سردار اور قدار, جس کو اللہ کہتے ہیں اشقا, اذ انبعث اشقاہا, اس قوم کا سب سے بڑا بدبخت اٹھا جس نے اس اونٹنی کو شہید کیا, قتل کیا. اس کا سب سے بڑا بدبخت قدار بن صالح. کہتے ہیں یہ حرام کی اولاد تھا, یعنی حرامی تھا اس کے جو اس نے یہ حرکت کی بعد میں. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا تھا, اے علی الا احدثک من اشقى الناس, کیا میں تجھے بتاؤں کہ سب سے بڑا بدبخت کون آدمی ہے. ان کو بتائیے, اب میں سب سے بڑا بدبخت وہ آدمی تھا جس نے اس اونٹنی کو قتل کیا تھا صالح علیہ السلام کی. اور دوسرا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو علی جو تجھے قتل کرے گا, تیرے سر پہ ضرب مارے گا یہاں تک کہ تیری داڑھی خون سے لتھڑ جائے گی, خون سے تر ہو جائے گی. وہ بس بدبخت تھا وہ جو کہ خارجی لوگ تھے, کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے حملہ کیا ظالم نے, اور نماز کی حالت میں ان کو شہید کر دیا. یہی خارجی فتنہ آج کل چل رہا بہت زیادہ. تو وہ بدبخت دو بدبخت تھے, اور ان کے ساتھ 7 اور لوگ مل گئے. اوباش قوم کے بڑے بڑے ہنڈے اوباش کے طرف اللہ کہتے ہیں وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. اس قوم کے 9 بدبخت تھے, فسادی اوباش ہنڈے جو فساد پھیلا رہے تھے, اور یہ بیٹھ کے پلاننگ شروع کر دی. اور پلاننگ نہیں تھی بلکہ اپنی تباہی و بربادی کے سامان پیدا کر رہے تھے. اللہ کہتے ہیں نا وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ. کہ انہوں نے پلاننگ کی, سازش کی, اور ہم نے بھی پلاننگ کی, تدبیر کی, اور ان کو پتہ نہیں تھا ہماری تدبیر کیا ہے. وہ تو بڑا ان کو ناز تھا اپنی بلند مضبوط پہاڑی قلعوں پہ. انہیں معلوم تھا کہ اس پہ کیا حملہ ہو جائے گا, کون اس کو نقصان دے گا, کون گرائے گا آگے ان کو. یعنی وہ اپنی سوچ کے مطابق عذاب سوچ رہے ہوں گے نا کہ کوئی آگے تمہارے مال گرا دے گا, کون ہو سکتا ہے. سارے کے ساتھ ہے کوئی چند لوگ مسلمان ہیں, یہ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے. لیکن اللہ کہتے ہیں وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. ہم نے تدبیر کی جو کہ انہوں نے سوچی بھی نہیں تھی کہ یار کیا ہو سکتا ہمارے ساتھ. اور پھر یہی ہوا کہ جب اس کے عورتوں کے کہنے پر یہ چھپ کر بیٹھ گئے. صالح علیہ السلام کی اونٹنی ایک وادی سے جاتی تھی اور دوسری سے واپس آتی تھی, کہ کھلے ماحول میں رہنے والی تھی. وہ اس کے جب پانی پینے کے بعد جب واپس آ رہی تھی, یہ چھپ کر بیٹھ گئے. مصدع وہ بدبخت تھا پہلا جس نے اونٹنی پر تیر مارا, پہلا ظالم وہ تھا. مصدع میم صاد دال عین, اور اس کا جو تھا تیر جا کے اونٹنی کے ٹانگ پہ لگا. اور اس کے بعد جو ہے وہ خاتون جس نے لالچ دے رکھی تھی اپنی بیٹیاں دینے کی, اس نے اپنی بیٹیوں کو کہا نقاب الٹ دو. اور نقاب یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کفر کے باوجود بھی ان کی خواتین نقاب کرتی تھی. آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود نقاب کو بڑا سمجھتے ہیں, یعنی وہ کفر کے باوجود نقاب. یہ اس زمانہ میں سمجھو لوگوں کی حیا فطرت میں ہے, کفر کی حیا فطرت میں پھر بھی. تو ان کی بیٹیاں نقاب لٹ دیے
اور جب کدار بن سالب تھا وہ اٹھا اور تلوار لے کے اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اونٹنی ناقۃ اللہ پہ اٹیک کیا، حملہ کیا اور اس کو نیچے زمین پہ گرا دیا اور پھر جو ہے اس کی گردن کو گردن کاٹ دی اور اونٹنی وہیں تڑپتے ہوئے شہید ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے ایک زور کی آواز نکالی، بہت خوفناک آواز، اور جو اس کا بچہ تھا اونٹنی کا وہ بھاگا اور چٹان کے اوپر چڑھ کے اس نے 3 بار بلبلایا زور سے، 3 بار، اور پھر وہ چٹان میں غائب ہو گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کا بھی تعاقب کیا اور اس کو چٹان کے اندر جا کر اس کو بھی انہوں نے قتل کر دیا، اس کی بھی ٹانگیں کاٹ دیا۔ لیکن فعقروا الناقہ، انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی، اونٹنی کو شہید کر دیا۔ جب صالح علیہ السلام کو معلوم ہوا اور اللہ کہتے ہیں وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، یعنی پہلا ظلم یہ ہے معجزہ مانگا اور اس کی بے قدری کی، ظلم کیا، زیادتی کی، کفر کیا، ایمان پھر بھی نہ لائے۔ دوسرا ظلم کیا کیا کہ اس اونٹنی کو شہید کر دیا۔ تیسرا ظلم یہ ہے کہ خود عذاب مانگا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ہم بھی جرم کرتے ہیں نا، اکثر لوگ بد دعا دیتے ہیں اپنے آپ کو، میں تباہ ہو جاؤں، میں برباد ہو جاؤں، کبھی اپنے اوپر عذاب نہیں مانگنا چاہیے۔ آپ نے کہا کہ کبھی لا تدعوا علی انفسکم ولا علی اولادکم، اپنے آپ کو بد دعا نہ دیا کرو، اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیا کرو۔ کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ تم بد دعا دو اور وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور تم خود اپنے اوپر بد دعا دے کر خود اپنے کو تباہ کر بیٹھو۔ اس لیے اہل مکہ نے کہا تھا اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم، اگر یہ دین سچا ہے، اگر یہ نبی سچا ہے، اگر یہ قرآن سچا ہے، پھر ہم پر آسمان سے پتھر کی بارش برسا، یہ عذاب علیم ہے۔ اللہ نے کیا جواب دیا تھا؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک آگ ان کے اندر موجود ہے اللہ کا بھی عذاب نہیں آئے گا۔ یہ رحمت تھی نا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ان کے مانگنے کے باوجود عذاب نہیں آیا، کیوں؟ اللہ نے اس امت کو عذاب سے محفوظ کر لیا ہے کہ ایسا عذاب کہ پوری قوم ہی برباد ہو جائے، ایسا عذاب نہیں آ سکتا اس امت میں۔ اور دوسرا اس صورت میں کہ نبی موجود ہو تو عذاب نہیں آئے گا۔ برابر انہوں نے کہا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، مذاق اڑا رہے ہیں، اونٹنی شہید کر دی ہے، خوف نہیں آ رہا، ڈر نہیں آ رہا، مذاق اڑا رہے ہیں، دیکھو یہ اونٹنی تھی، کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، کچھ بھی نہیں ہو رہا، کفر کر رہے ہیں اور پھر طنز کر رہے ہیں اور سارے کو دعوت دے رہے ہیں آؤ عذاب لے آؤ ہمارے اوپر۔ کتنی بڑی بغاوت ہے انسان کی، کتنا دل سخت ہو جاتا ہے انسان کا، انسان ایسے حرکتیں کرتا ہے۔ صالح علیہ السلام آئے، بھاگتے ہوئے آئے، اونٹنی پڑی ہے اور صالح علیہ السلام آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو پڑے، اور پھر کہا تمتعوا فی دارکم 3 ایام ذالک وعد غیر مکذوب، تم نے اتنا بڑا جرم کر دیا ہے، اب تم بھی عذاب آنے والا، کوئی تمہاری نجات کی صورت نہیں ہے، صرف 3 دن ہے تمہارے لیے، 3 دن فائدہ اٹھا لو، اس کے بعد تمہیں عذاب آئے گا، اور یہ وہ وعدہ ہے غیر مکذوب جو بالکل پورا ہوگا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اور قوم پھر بھی مذاق اڑا رہی ہے۔ صالح علیہ السلام یہ پیغام دے کر دھمکی دے کر چلے گئے۔ اب یہ جو ظالم لوگ تھے انہوں نے ایک اور خوفناک سازش تیار کی، یعنی کفر پہ کفر، بغاوت پر بغاوت، جرم پر جرم، گناہ پر گناہ۔ یہ تب ہوتا ہے جب دل سخت ہو جائے، انسان اگر این ممکن ہے نا اس وقت توبہ کر لیتے، شرمندہ ہو جاتے، جیسا کہ قوم یونس کا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ عذاب آ گیا تھا، الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، عذاب سامنے آ گیا تھا لیکن اتنے سچے دل سے توبہ کرتی ہے قوم یونس کہ آیا ہوا عذاب اللہ نے ٹال دیا، لیکن یہ عذاب مانگے جا رہے ہیں، دھمکی دے دی صالح علیہ السلام نے، پھر بھی تکبر پہ اڑے ہوئے ہیں۔ ایک اور سازش تیار کی، قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ وأہلہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وإنا لصادقون۔ انہوں نے بیٹھ کے پلاننگ کی کہ اونٹنی تو مار دی، اب سارے بچ گئے، اس کو
کام پورا کر دو، نعوذ باللہ، اس کو بھی ختم کر دو تاکہ بات ہی ختم ہو. جہاں اونٹنی کی اس کو بھی وہاں بھیج دو، مذاق اڑا رہے ہیں ہم سے. اور نتیجہ کیا ہوا کہ یہ 9 تھے فسادی فتنہ پرور اوباش، انہوں نے بیٹھ کر پلاننگ کی کہ آج یہ واقعہ کب ہوا؟ یہ بدھ کے دن ہوا. بدھ کے دن انہوں نے کہا کہ آج یہ رات ہے نا، اس کے گھر پہ، اور مورخین لکھتے ہیں کہ صالح علیہ السلام کا گھر تھا ایک سائڈ پر، ایک پہاڑی پر گھر تھا ان کا، اور یہ لوگوں نے کہا کہ آج حملہ کرتے ہیں اور اس کو بھی گھر والوں کو مار دیتے ہیں، اور جب اس کی قوم مطالبہ کرے گی ہم کہیں گے ہم تو تھے ہی نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کس نے واقعہ کر دیا. یہ پلاننگ کر رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں انہوں نے پلاننگ کی اور ہم نے بھی تدبیر کی جو ان کو پتہ ہی نہیں تھا ہم تدبیر کیا. چنانچہ یہ لوگ رات کا انتظار کرتے رہے. جب رات کے اندھیرے چھا گئے تو انہوں نے پلاننگ کے مطابق ان کے گھر پہ دھاوا بولنے کا ارادہ کر لیا. چڑھ رہے تھے، ایک ہی پتھر آیا پہاڑی سے اور 9 کے 9 سب کا نام و نشان مٹ گیا. وہی ختم ہو کر رہے گئے، تباہ برباد ہو گئے. وہ جو کدار تھا، مصدہ تھا، باقی ساتھ دیگر سب کے سب ہلاک ہو گئے. اب باقی قوم ہے. جمعرات کا دن آیا تو سب کے چہرے زرد پڑ گئے، سب کے چہرے پیلے پڑ گئے. جمعہ کا دن آیا سب کے چہرے سرخ ہو گئے، اور ہفتے کا دن آیا سب کے چہرے سیاہ ہو گئے. یعنی 3 دن کو مل کے تمتعوا فی دارکم 3 ایام، 3 دن تم فائدہ اٹھا لو جو کچھ اٹھانا ہے. جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، اتوار آ گئی. اب یہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں کہاں سے عذاب آیا جی، کیا ہوا؟ صبح ہو گئی اور خوشبو لگا کے بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں کیا ہوگا کہ کہاں سے عذاب آئے گا ہمارے کو. اتنے مضبوط گھر ہم نے بنائے ہوئے ہیں، اتنے عالی شان کرے، پہاڑ ہمیں تراشے ہوئے، کے اندر کون گھسے گا کہ ہمارا مقابلہ تیار ہو کے بیٹھ گئے عذاب کا مقابلہ کرنے کے لیے. آپ جانتے ہیں نا ہمارے پاکستان میں جب کوئی عذاب آتا ہے نا تو ہمارے وزیر بھی کہتے ہیں ہم مقابلہ کریں گے ان آفات کا. یہ مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ایک بار پاکستان میں بہت طوفان آندھی آئی تھی تو ایک وزیر تھا، اس نے انہوں نے ایک کلچرل فنکشن کیا کر رہے تھے، اس میں ناچ گانے کا اہتمام تھا. علماء نے مخالفت بھی کی اور جو ہے تو بشیر گوئی کی محکمہ موسمیات نے کہ اس رات بڑی بارش ہوگی، طوفان آئے گا. تو جو وزیر تھا وہ کہہ رہا تھا میں نے بادلوں کو پکڑا ہوا ہے، میں نے بادل پکڑے ہوئے، کوئی نہیں. پھر اللہ کو عذاب آیا وقت، پھر ایسی بارش ہوئی سب ان کے خیموں کر دیا. تو اللہ ماں کا جلدی دکھاتا ہے. اب یہ لوگ یہ خوشبو لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تیار ہو کے بیٹھے ہیں، اور کیا ہوا؟ اللہ نے 2 طرح کے عذاب ان پہ بھیجے. پہلا کیا؟ کذب ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ. کہ جو قوم سمود تھی اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو تباہ کر دی. کس سے؟ طاغیہ کے ساتھ. طاغیہ زوردار کڑکدار چیخ کی آواز، طاغیہ خوفناک چیخ کی آواز. اور فاخذتهم الصیحہ، ان کو چیخ نے پکڑ لیا. کہتے ہیں کہ یہ جبریل علیہ السلام کی چیخ کی آواز تھی، وہ اللہ نے بھیجا، اور ایک فرشتے کی بس چیخ کی آواز تھی. اللہ کہتے ہیں نا ہمیں فوجیں بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑتی. سورہ یاسین میں کہتے ہیں ہم ایک بس چیخ ہی کافی تھی ان کے لیے. بس ایک فرشتہ آیا، ایک چیخ ماری اور سب کے جگر پھٹ گئے. خوفناک آواز. اور یہ تو اوپر سے آواز آئی اور زمین سے رجفہ زمین میں زلزلہ آ گیا. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم، زمین جھنجھلا ان کے، اللہ نے زلزلہ نازل کر دیا. اور رجفہ نازل یعنی زلزلہ خوفناک. فاصبحوا فی دارہم جاثمین، جس طرح کے مردار پڑے ہوتے ہیں، بے سدھ پڑے، جگر پھٹ گئے، روحیں برباد کر دی. یعنی خوفناک آواز سے اور جو ہے زلزلے کی وجہ سے اپنے محلات میں کوئی بھیجنے کی فوجیں بھیجنے کی نہیں پڑی اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ کے عذاب جو ہیں انسان کی سوچ سے بھی ابب ہوتے ہیں. انسان سوچ نہیں سکتے. آپ نے دیکھا کہ جاپان میں جو واقعہ ہوا، سونامی آیا وہاں، یعنی جاپان زلزلوں کا مرکز ہے، وہاں زلزلے آتے رہتے ہیں. انہوں نے ایسی بلڈنگیں بنائی ہیں جو زلزلہ پروف ہوتی ہیں، ارتھ کوئک پروف ہوتی ہیں، ویسے جھوم رہی ہوتی ہیں لیکن گرتی نہیں ہے. ان کے یہ محبوب گمان بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی عذاب آ سکتا ہے. اللہ نے ایک ہی
وہ زلزلہ بھیجا، سونامی بھیجا سمندر میں، اور پانی اتنی تیزی کے ساتھ آیا کہ جدید ترین ٹیکنالوجی کسی بھی کام نہیں آ سکے تھی۔ جتنی جدید ترین ٹیکنالوجی اس ٹائم جاپان میں سب سے آگے اس ٹائم جاپان ہے، لیکن ان کے وہ جہاز، ان کے بڑے بڑے شپس، ان کے بڑے بڑے بحری جہاز، سب کچھ ایسے جیسے کھلونے تیارے ہوتے ایسے پہنے تھے، یعنی انسان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ٹیکنالوجی کہاں گئی ہوتی۔ یہی قوم سمود اس دور کی سمجھو کہ عظیم ترین قوم تھی وہ، لیکن ایسا عذاب آیا جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے ہمیشہ اللہ کے عذابوں سے پناہ مانگی۔ ساری قوم کوئی نہیں بچا، ایک بھی نہیں بچا۔ کہتے ہیں ایک ان کی عورت تھی، لڑکی تھی جو اپاہج تھی، اور اس کے دل میں صالح علیہ السلام کی بہت دشمنی تھی، بہت نفرت کرتی تھی۔ وہ اپاہج تھی، ڈس ایبل تھی۔ جب یہ زلزلہ اور چیخ آئی، اللہ نے اس کی جو اپاہج پر ختم کر دیا، ٹانگیں درست ہو گئی، بھاگ پڑی وہاں سے، ساری قوم کا عذاب دیکھ لیا اور بھاگ پڑی وہاں سے، اور بھاگی آگے کسی قوم دوسری بستی کے پاس پہنچی، اور ان کو جاتے اس نے سارا واقعہ بتا دیا کہ یہ ہماری قوم کا یہ ہوا، اور ان کہا کہ جلدی سے پانی لو، اور پانی پیا، اس کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ یعنی اللہ نے اس قوم کی خبریں دوسرے تک پہنچانے کا اہتمام کیا، اور اس نے خبر پہنچائی، اور ساتھ ہی اس کے بعد وہ بھی تباہ ہو گئی اور ہلاک ہو گئی۔ اور ایک شخص کا بچا ہے جس کا نام ابو رغال تھا۔ ابو رغال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں فرمایا، ایک بار صحابہ نے فرمایا کہ گزر جانے کہ جانتے ہیں کس کی قبر ہے؟ یہ ابو رغال کی ہے۔ صحابہ نے یہ ابو رغال کو فرمایا کہ ابو رغال بھی قوم سمود کا فرد تھا۔ جب یہ عذاب اس پہ آیا اس قوم پہ، تو یہ اس وقت حرم میں تھا، اور حرم من دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ حرم میں اللہ نے حرم کے احترام میں اس میں عذاب نازل نہیں کیا، اور پھر کچھ دیر کے بعد جب باہر نکلا تو ساتھ اس میں بھی عذاب آ گیا، پتھر اس کو لگا اور وہیں ہلاک ہو گیا، یہ بھی نہیں بچ سکا۔ تو لوگ اس کے ساتھ سونے کی چھڑی تھی، لوگوں نے اس کو دفنا لیا، اور چھڑی بھی ساتھ دفنا لی، لیکن باقی لوگ آئے اور اس کی قبر کی حرمتی کی، اور چھڑی سونے کی نکال کے لے گئے، اور اس کی قبر وہاں باقی رہ گئی۔ یعنی ایک شخص بھی اس قوم میں سے نہیں بچا، جو جہاں تھا جیسے تھا اللہ کو ہلاک برباد کر دیا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے، نصیحت ہے۔ اس قوم کے واقعے میں ہمارے لیے بہت نصیحت ہے۔ پہلا تو شرک ہے، ایمان ہے، یعنی شرک کو چھوڑنا اور نبی پر ایمان لانا یہ قوم پر لازم ہوتا ہے۔ دوسرا، جب حق واضح ہو جائے، حق واضح ہو جائے پھر ایمان نہ لانا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ حق واضح ہو گیا، آج بھی حق واضح ہے، بالکل توحید واضح ہے، قرآن ہر بات واضح کرتا ہے، شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، واضح صحیح ترین حدیث ہوتی ہے، ہم نہیں مانتے۔ جس حدیث کو سب محدثین صحیح کہہ دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھتے تھے، آپ کا طریقہ یہ تھا، توحید کیا ہے، یعنی پھر بھی نہ ماننا یہ عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اور پھر جو ہے اللہ کے شاعر کی بے حرمتی، مذاق اڑانا، یہ کفار کا طریقہ تھا۔ کبھی ہم داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی پردے کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی کسی نے اونچی شلوار پہنی اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ ان قوموں کا وتیرہ تھا جن پہ اللہ کے عذاب نازل ہوئے۔ اور پھر جو ہے خود گناہ کے ساتھ ساتھ عذاب کو دعوت دینا، کبھی بد دعا نہیں کرنی چاہیے، اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ کبھی ایسی حرکت نہ، دینداروں سے دشمنی کرنا، ان کو قتل کرنے کی پلاننگ کرنا، اللہ کے نیک لوگوں کی، یہ جرم عظیم میں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ توبہ اور اصلاح یہ اصل ہے، انسان اپنی توبہ کرتا رہے، اصلاح کرتا رہے، ورنہ وہ عذاب آج بھی آنے پر قادر ہے۔ اللہ وہ عذاب آج دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سچے دل سے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ایسی بری قوموں کے برے انجام سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔